جنتیں 8 ہیں، جن میں سے 7 تو سکونت یعنی رہنے کے لیے مخصوص ہیں، اور 8ویں دیدار الہی کے لیے، جس کو بارگاہ الہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جنتوں کے نام حسب ذیل ہیں: جنت الماوا، دار المقام، دار السلام، دار الخلد، جنت النعیم، جنت العدن، جنت الفردوس۔ جنت الفردوس تمام جنتوں سے برتر و اعلیٰ ہے، اور اس میں سب سے بہترین طبقہ جنت العدن ہے، جہاں تجلیات الہی نمودار ہوتی ہیں اور گوں گوں بے اندازہ نعمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ مگر 8ویں جنت کے نام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ علیجین ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ علیجین اہل جنت کا دفتر اور مقرب فرشتوں اور بنی آدم کی حاضری کا مقام ہے، نہ کہ طبقہ جنت۔ بعض علماء نے اس کو جنت الکثیف کہا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ مسلمان مشک کے ٹیلوں پر جمع ہوں گے، بس ایک ہوا چلے گی کہ جس سے مشک اڑ کر ان کے کپڑوں اور چہروں پر پڑے گا، اور ان کی معطری پہلے سے دگنی ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں خدائے قدوس کی تجلیات کا ظہور ہوگا، جس سے ہر شخص کو بقدر استعداد انوار و برکات مرحمت ہوں گے، اور کلام بھی ہوگا۔ اس فقیر کے خیال میں اس کا نام مقعد صدق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ ان المتقین فی جنات و نہر آخر تک سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے درجے عدد میں اتنے ہیں جتنی کلام مجید کی آیتیں، اور تمام درجوں سے برتر و بالا وہ درجہ ہے کہ جس کا نام وسیلہ ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا رہنے والا وزیر کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اہل جنت میں سے کسی کو کوئی نعمت بغیر اس کے طفیل کے نہ پہنچے گی، اور یہ طبقے اس طرح ایک دوسرے پر حائل نہیں ہیں جیسے مکانوں کی چھتیں، بلکہ ان تمام کی چھت عرش الہی ہے، اور یہ اس طریقہ پر ہیں جیسے باغ کے نیچے کا حصہ اوپر کا حصہ، اور ان درجات کی وسعت پر سوائے رب العزت کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور نیچے کے درجے والوں کو اوپر کے درجے والے اس طرح نظر آئیں گے گویا آسمان کے کناروں پر ستارے ہیں۔ اس قدر معلوم رہے کہ جنت الماوا سب سے نیچے، جنت العدن وسط میں، اور جنت الفردوس سب سے اوپر ہے۔ اہل جنت میں سے ادنا شخص کو دنیاوی آرزوؤں سے 10 گنا زیادہ مرحمت ہوگا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ادنا اہل جنت کی ملک، حشم و خدم، اسباب لذت وغیرہ وغیرہ 80 سال کی مسافت کے برابر پھیلاؤ میں ہوں گے، اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں گے کہ جس وقت اس کو جنتی توڑے گا تو اس میں سے نہایت خوبصورت پاکیزہ عورت مع لباس فاخرہ و زیور کے برآمد ہوگی، اور اپنے مالک کی ہم نشین و خدمت گزار ہوگی۔ اہل جنت کے قد و قامت مانند حضرت آدم علیہ السلام کے 60 ہاتھ ہوں گے، اور دیگر اعضاء بھی انہی قد و قامت کی مناسبت سے ہوں گے، بالحاظ صورت نہایت حسین و جمیل ہوں گے، اور ہر ایک عین شباب کی حالت میں ہوگا۔ ذکر الہی اس طرح بے تکلف دل اور زبانوں پر جاری ہوگا جیسے کہ دنیا میں سانس، اور جیسا کہ جنت کی نعمتوں سے بدن کو لذت حاصل ہوگی، اسی طرح سے باطنی لذات یعنی انوار و تجلیات الہی بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ مثلا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سبحان اللہ ہے، جیسا کہ ذائقہ میں لذت دیتا ہے، اسی طرح خدا کی تنزیہ و تسبیح کی لذات سے آگاہ کرتا ہے۔ جنت کی سب سے بہتر و افضل نعمت دیدار الہی ہے۔ دیدار الہی سے مشرف ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی 4 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جو سال بھر میں ایک مرتبہ، دوسرے وہ جو ہر جمعہ کو، تیسرے وہ جو دن میں 2 مرتبہ مشرف ہوں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ
کہ صبح و عصر کی نماز نہایت خضوع و خشوع سے پڑھنے سے اس دیدار میں بڑی مدد ملتی ہے۔ چوتھی جماعت اخص الخواص بمنزلہ غلمان و خدام ہر وقت بارگاہ الہی میں حاضر رہیں گے۔ طریقہ دیدار یہ ہوگا کہ 7 طبقوں کے اوپر 8ویں طبقہ میں ایک کشادہ وسیع میدان زیر عرش موجود ہے۔ وہاں نور، زمرد، یاقوت، موتی، چاندی اور سونے وغیرہ کی کرسیاں حسب مراتب رکھی جائیں گی، اور جن لوگوں کے لیے کرسیاں نہیں ہیں ان کو مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے، اور ہر شخص اپنی جگہ نہایت خوش و خرم ہوگا۔ دوسروں کے مراتب کی افزونی کی وجہ سے اس کو کسی طرح کا خیال نہ ہوگا، اور اسی اثناء میں ایک نہایت فرحت افزا ہوا چل کر ان پر ایسی ایسی پاکیزہ خوشبوئیں چھڑک دے گی جو انہوں نے نہ کبھی دنیا میں اور نہ جنت میں دیکھی ہوں گی۔ اس وقت خداوند کریم ان پر اس طور سے جلوہ افروز ہوگا کہ کوئی شخص ایک دوسرے کے درمیان حائل نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس قدر قرب حاصل ہوگا کہ وہ اپنے دل کے رازوں کو اس طرح عرض کرے گا کہ دوسرے کو خبر نہ ہوگی، اور خدائے قدوس کے خطاب سرن و جہرن سنے گا۔ اسی اثناء میں حکم ہوگا کہ شراب طہور اور نہایت لذیذ نعمتوں سے ان کو سرفراز کرو۔ دیدار الہی دیکھنے والوں کو اس قدر استغراق ہوگا کہ لذت دیدار کے سوا تمام چیزوں کو بھول جائیں گے۔